بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ واٹس ایپ چیٹ سے متعلق ہے کہ واٹس ایپ چیٹ کو کورٹ کے اندر ہمیں جو ایویڈنس کے طور پر پیش کرنا ہو تو وہ ایڈمیزیبل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کورٹ اس کو کنسیڈر کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اچھا، قانون شہادت جو پاکستان کے اندر شہادت سے متعلق قانون ہے، اس کے مطابق واٹس ایپ چیٹ جو ہے وہ بذات خود کوئی خود کار ثبوت نہیں ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ کورٹ کے اندر آپ نے جمع کرایا اور یہ ایک ثبوت بن گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور اسے جو ہے وہ ہمیں کورٹ کے اندر پیش کرنے کے لیے شرائط کو پورا کرنا پڑے گا، جب جا کے یہ کورٹ کے اندر ایڈمیزیبل ایویڈنس بنتی ہے اور ڈیجیٹل ایویڈنس کہلاتی ہے۔ قانون شہادت کے مطابق واٹس ایپ چیٹ ڈیجیٹل ایویڈنس کہلاتی ہے، اور ڈیجیٹل ایویڈنس کو قبول کرنے کے لیے عدالت ان چیزوں کو ضروری سمجھتی ہے۔ وہ چیزیں یہ ہیں کہ چیٹ جو ہے وہ جینون ہونی چاہیے، اصلی ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی ایڈیٹنگ نہ ہوئی ہو، اس کے اندر کوئی ٹیمپرنگ نہ ہوئی ہو، اور موبائل فون یا ڈیوائس جس کے ذریعے سے وہ چیٹ ہوئی ہے وہ بھی کورٹ کے اندر پیش کی گئی ہو، اور اس کی فورنزک کا سرٹیفکیٹ بھی موجود ہو، جب جا کے وہ جو چیٹ ہوگی آپ کی واٹس ایپ کی وہ کورٹ کے اندر ایڈمیزیبل ایویڈنس بنے گی، ادروائز وہ ایڈمیزیبل ایویڈنس نہیں بنے گی۔ اچھا، اسکرین شاٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ اسکرین شاٹ لے کے جو لوگ کورٹ کے اندر جمع کراتے ہیں، اسکرین شاٹ کورٹ کے اندر ایڈمیزیبل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکرین شاٹ کے اندر ٹیمپرنگ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ نے ایویڈنس کو کورٹ کے اندر پیش کرنا ہوگا یو ایس بی کے ذریعے، اور ڈیوائس بھی پیش کرنی ہوگی، اس کا فورنزک کرانا ہوگا، اس کے بعد کورٹ اس کو ایڈمیزیبل ایویڈنس کے طور پر استعمال کرے گی۔ فورنزک جو ہے وہ کرانا کیوں ضروری ہے، اس کے ذریعے سے کیا پتہ چل جاتا ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر کورٹ کے اندر وہ ایڈمیزیبل کیوں ہو جاتی ہے، کورٹ کن چیزوں کو کنسیڈر کرتی ہے، وہ آپ ایسے سمجھیں کہ یہ جو فورنزک کی رپورٹ ہوتی ہے اس کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ کس نمبر سے چیٹ ہوئی ہے، اور یہ جو چیٹ ہے اس کے اندر کوئی ڈیلیٹ تو نہیں کیا گیا، کوئی ایڈیٹنگ تو نہیں کی گئی، کوئی ٹیمپرنگ تو نہیں کی گئی۔ پھر اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس وقت یہ آپ کی چیٹ ہوئی ہے، ٹائمنگ جو ہے وہ اس کے اندر مینشن ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ چیٹ کو جو ہے وہ کوئی اپڈیٹ تو نہیں کر دیا گیا، یہ سب چیزیں دیکھی جائیں گی جو ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، اور یہ سب چیزیں ڈیجیٹل ایویڈنس کے لیے، ہر قسم کی ڈیجیٹل ایویڈنس کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ یہ تمام باتیں فورنزک لیبارٹری کے ذریعے ثابت کی جاتی ہیں۔ جب اس کا سرٹیفکیٹ بنتا ہے اس کے ذریعے سے ساری باتیں ثابت ہو جاتی ہیں۔ کیا ہر کیس میں واٹس ایپ چیٹ قابل قبول ہوتی ہے؟ نہیں، ہر کیس میں واٹس ایپ چیٹ قابل قبول نہیں ہوتی۔ عدالت ہر کیس میں دیکھتی ہے کہ چیٹ کا کیس سے براہ راست کیا تعلق ہے، وہ جو بات چیت ہو رہی ہے، وہ جو معاملہ ہو رہا ہے، اس کا کیس سے جو ایشو ہے، جو میٹر ہے، جو چارج فریم ہوا ہے، اس سے کوئی تعلق بن رہا ہے تو وہ ایڈمیزیبل ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔ اچھا، چیٹ جو ہے وہ کسی دباؤ کے ذریعے زبردستی تو نہیں لکھوائی گئی، اس سے کسی سے موبائل لیا اور اس سے چیٹ جو ہے وہ لکھوا کے پسٹل کی بنیاد پر اپنے نمبر پہ سینڈ کرائی اور بول دیا کہ بھائی یہ مجھ سے بھتہ مانگ رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے، اس چیز کو دیکھا جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ چیٹ کے ساتھ کوئی اور ثبوت بھی موجود ہے یا نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو الیکٹرانک ایویڈنس کی ہے بات، جو ڈیجیٹل ایویڈنس کی بات ہے، اس کو دوسری ایویڈنس کسی گواہ کے ساتھ، کسی اور ڈاکومنٹ کے ساتھ جب ہم ملاتے ہیں، دونوں ایویڈنس جو ہے وہ مل کر کسی آدمی کے خلاف ایک مضبوط ایویڈنس بن پاتی ہے۔ صرف چیٹ کی بنیاد کے اوپر کیس کو جو ہے وہ عام طور سے سزا کا امکان یا آپ کے کیس کے جیت جانے کا امکان صرف اس ایک اکیلی ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر بہت مشکل ہے۔ تھینک یو سو مچ۔